وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ ذرا ایک مشکل آیت ہے اور اس کا تعلق ہے انبیاء کے میثاق کے ساتھ، یعنی ایک انبیاء کا عہد ہے۔ یہ تو یہاں پیچھے جو عہد بیان ہوا تھا یہ امت کا عہد ہے کہ اللہ نے ایک امت کو دی ہے کتاب، اس کے بعد جس رسول کے ذریعے سے وہ کتاب ملی وہ تو ظاہر ہے ہر رسول نے دنیا سے جانا ہے، وہ چلا گیا، کتاب پیچھے رہ گئی۔ اب اس امت جس جو حامل کتاب امت ہے اس پر اللہ کا ایک عہد ہے کہ وہ اس کتاب کا حق ادا کرے گی، اس کو پھیلائے گی، عام کرے گی، لوگوں پر کھولے گی، اسے چھپائے گی نہیں، اس کا کوئی حکم دبائے گی نہیں، اس میں اضافہ نہیں کرے گی، اس میں کمی نہیں کرے گی۔ یہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے، گویا اس عہد میں ہے۔ اسی طرح کا ایک عہد ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے لیا گیا ہے۔ ایک عہد ہے جو سارے انسانوں سے لیا گیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، الستو بربکم قالوا بلی، یہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا گیا، لیکن ایک نبیوں سے لیا گیا، نبیوں کی روحوں سے لیا گیا، اور وہ عالم ارواح میں لیا گیا، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، ان سے عہد لیا، کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتابن، جب تمہارے پاس آئے گی کوئی کتاب، وحکمتن یا علم کی بات، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی آ جائے رسول، مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہو اس کی جو میرے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور لازماً تم اس کی نصرت کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ کا مطلب تو بہت صاف ہے، نمایاں ہے۔ ایک رسول کو اللہ نے کتاب دی، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، اس کے بعد ایک اور رسول آ گئے ایک نئی کتاب لے کر، اور یہ رسول اب ان پابند ہیں اس عہد کی بنیاد پر کہ وہ نئے آنے والے رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ گویا ان کی کتاب منسوخ ہو گئی ہے، اب وہ ان نئے آنے والے رسولوں کو مانیں گے۔ لیکن عملاً کیا ہوا؟ نئے رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو پہلے رسول جن کی کتاب پہلے سے موجود تھی وہ موسیٰ علیہ السلام، درمیان میں وقت کتنا ہے؟ 1400 سال۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کدھر سے آ کے مانیں گے انہیں؟ وہ تو گئے، وہ تو جا چکے دنیا سے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے محمد الرسول اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے محمد الرسول اللہ، تو یہاں ایک سے 2000 سال کا فصل ہے، دوسرے سے 600 سال کا فصل ہے، تو یہ کیسے مانیں گے ان کو؟ یا وہ ان کو کیسے مانیں گے؟ اس کا ازالہ ہے جو وہ کر کے گئے ہیں جانے سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے بارے میں بھی بتا کے گئے ہیں کہ آخری دور میں ایک نبی آئے گا، یہ اس کے اوصاف ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے بارے میں بتا کے گئے ہیں، ایک نبی آئے گا، اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عہد کا تقاضا تھا ہر جانے والا اپنے بعد آنے والے کی خبر دے کے جائے۔ یہ جو اپنے بعد آنے والے کی خبر دے کے جائے گا، نشانیاں بتا کے جائے گا، گویا اس کی مدد کر کے جائے گا۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا کے خوشخبری دے کے گئے، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی تمہیں خوشخبری دے کے جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کا یہ ایک سلسلہ ہے، اور جو آیا ہے اس کو اپنے بعد والے کا بھی پتا ہے۔ جیسے اللہ نے اسے آخرت کی خبریں دی ہیں تو یہ بھی خبر دی ہے نا کہ تمہارے بعد فلانا آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ وہ اپنی امت کو اس کی نشانیاں بتا کے گیا ہے، گویا اس کی مدد کر کے گیا ہے، اس کی نصرت کر کے گیا ہے، اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے کے گیا ہے، یہ یقین کر کے گیا ہے کہ وہ آئے گا۔ تو یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ اس انداز میں کہی گئی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا ہے، لیا ہے، اس کا بوجھ تم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا جی ہم نے اقرار کیا، ہم نے مانا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی روح گردانی کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو پیشن گوئیاں کر کے گئے محمد الرسول اللہ کی، وہ اگر عیسائیوں کو نہیں بھی معلوم تو ان کے پادریوں کو تو معلوم ہے نا۔
یہ پادری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ سے مل کے وہ نشانیاں ان کو یاد آ رہی ہیں. اگر آپ کے بچپن میں ایک راہب نے دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو اب جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے تو اتنے بڑے بڑے پادری کیوں نہیں پہچانیں گے؟ پہچان تو چکے ہیں ان نشانیوں کے بنیاد پر جو عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بتا کے گئے ہیں. اور اس کے باوجود اگر نہیں مانیں تو ان سے بڑا فاسق کون ہے؟ ان سے بڑا نافرمان کون ہے؟ اور یہ فسق وہ والا ہے جو شیطان والا ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا تھا. تو یہ تو گویا اپنے رب کے عہد سے نکل بھاگے ہیں. ان کو اب ضرورت ہے کہ انجیل میں اگر حضور کی کئی نشانیاں موجود ہیں تو ان کو اومٹ کر دیں، ان کو کاٹ دیں وہاں سے. تحریف اس لیے کرنی ضروری ہو جاتی ہے. اور وہاں کوئی ایسی بات شامل کر لیں جو حضور کی نقص پر مشتمل ہو، اس کو پھر زبان مروڑ کر اس طرح ادا کریں. یہ سارا چکر یوں چلتا ہے.